جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے پریس کارڈ والا، یہ سارے دوست بنوا رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے. آپ نے بھی بنوانا ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں اور ایک فریش تصویر بھیجیں تو آپ کو ہم انشاءاللہ گائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے. ہاں جی، اب آپ کو دوسری خبریں جناب بتاتے ہیں. تو ایک تو جمعہ ہے اور جمعے والے دن جو ہے وہ آج کل چھٹی ہوتی ہے. حالانکہ 40 لاکھ سے زیادہ کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑے ہیں. 40 لاکھ، دیکھ لیں کتنی زیادہ بڑی تعداد ہے. اور انہوں نے ویسے ہی چھٹی کی ہوئی ہے. تو یہ چھٹی نہیں ہونی چاہیے تھی. اس سے کوئی نہ پیٹرول کی بچت ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے. تو یہ اس لاک ڈاؤن کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کر رہا. اس کو کیس کو نکلنا چاہیے. بلکہ یہ جو گرمی کی چھٹیاں آ رہی ہیں اب 2-2.5 مہینے کے لیے عدالتیں بند، یہ بھی غلط ہے. بھئی ہمارے ملک میں یہ افورڈیبل نہیں ہے. یہ انگریزوں نے بنائے ہوئے تھے تو ان کے قانون ابھی تک چل رہے ہیں. تو یہ باتیں غلط ہیں اور ان کو نہیں ہونا چاہیے. چلیں جی، یہ بات ہو گئی. اور دوسرا ہمارا جو گروپ لائف انشورنس کا کیس ہے وہ ابھی تک نہیں لگا. تو وہ جب لگ جائے گا آپ کو بتا دیں گے. تو نئے لوگ جو آنا چاہتے ہیں وہ بے شک آ سکتے ہیں. جو نئے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں وہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو وہ اپنا ریٹائرمنٹ کا لیٹر اور شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں اور ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں تاکہ وہ اس مین کیس میں شامل ہو جائے. کیونکہ جو اس میں شامل ہوگا اس کو ہی ایٹ دی اینڈ جو ہے نا فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اچھا جی، اس کے علاوہ آپ نے قانونی مشاورت اگر کرنی ہے تو وہ ہمارے ساتھ کریں. پورے پاکستان میں کہیں بھی آپ ہمارے ساتھ کسی بھی لیگل ایشو کے اوپر، عدالتی ایشو کے اوپر، فیملی ایشو کے اوپر آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ برطانیہ میں بھی ہمارا دفتر ہے مغل سولیسٹر کے نام سے. تو وہاں سے بھی اگر کوئی پورے برطانیہ سے بھی آپ کوئی مشاورت کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو فری مشاورت دیں گے، ٹھیک ہے جی. آپ آئیں جی سیاسی باتوں کی. لو جی، چین کا جو امریکہ کا دورہ تھا وہ ختم ہوا اور 2 چیزوں پہ وہ متفق ہیں جی. 2 پہ. ایک تو یہ ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے اور دوسرا ابنائے ہرمز خالی ہونی چاہیے. اب یہ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یار جب ایران خود کہہ رہا ہے کہ ہمارا فتویٰ بھی موجود ہے اور ہم کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے، نہ بنائیں گے، وہ لکھ کے دینے کو تیار ہے، گارنٹی دینے کو تیار ہے. لیکن اسرائیل کے کہنے پہ امریکہ جو ہے بار بار اس کے اوپر حملے کر رہا ہے اور بہانہ یہی بتاتا ہے کہ جناب علی اس کے پاس ایٹمی ہتھیار. حالانکہ جب جون 25 میں امریکہ نے حملہ کیا تھا تو کہتا ہے جی میں نے سارا ان کا یورینیم تباہ کر دیا ہے اور ان کا ایٹم بم کی صلاحیت ختم کر دی ہے. تو بھئی جب ختم کر دیے تو پھر یہ شرط کدھر سے ہے؟ تو یہ ایٹمی شرط نہیں نہ ہونی چاہیے. اچھا، دوسری شرط یہ ہے جی ابنائے ہرمز خالی کرو. ابنائے ہرمز تو ایران نے خالی کر دیا تھا. جنگ بندی کے دوران دھوکے کے ساتھ امریکہ نے اپنے جہاز وہاں پھنسائے آئے اور انہوں نے 25% ابنائے ہرمز کے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا. تو وہ ایران اب بھی کہہ رہا ہے کہ جناب وہاں سے امریکی چلے جائیں تو یہ ابنائے ہرمز کھول دیتے ہیں ہم. تو اس کے اوپر تو کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. بس سر جی، وہ مثال ہے نا آٹا گندی ہلدی کی ہوئے. اصل تو وہ ایران کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. پہلے انہوں نے 45 سال پابندیاں لگائی ہیں معاشی کہ اس کے ساتھ کوئی جی لین دین نہ کرو. ہم پاکستانی ہیں، اگر وہاں سے ہم پیٹرول منگوائیں ہمیں 15 روپے لیٹر. اب بھی ایران پیٹرول دینے کو تیار ہے. ویسے تو سر جی یہ حکومت کی ناکامی ہے ہماری کہ ان دنوں میں وہ بہت سارا فائدہ پیٹرول اور گیس کی مد میں ہم لے سکتے تھے، لیکن نہیں سر جی. یہ ہماری حکومت نا اس بات پہ بہت خوش ہے کہ ہمیں ثالث چن لیا گیا ہے. اور بھائی ثالث تو چن لیا، آگے کام بھی تو اپنا مطلب بھی تو پورا کرو. امریکہ جہاں فوج اس نے خلیجی تیلی برادران کے پاس پہنچائی ہوئی ہے خلیجی ممالک میں، وہ ان سے پیسے لیتا ہے. آپ اس ثالث بنے ہوئے ہیں، ان دنوں میں تو عوام کو ریلیف دے. الٹا آپ نے 400 تو 14 اور 15 روپے ڈیزل اور پیٹرول کر دیا. شرم کی بات ہے. ویسے یہ ثالث سر جی، یہ ثالث آپ کی ثالثی یہ نہیں ہے. آپ
اسی خوشی میں ہے کہ امریکہ نے ہمیں ثالث بنا لیا ہے. وہ کہتے ہیں نا خسرے دے گھر پتر جمے تھے انہوں نے چوم چوم کے مار دیتا سی. آپ کو یہ خوشی ہضم نہیں ہو رہی. امریکہ نے ہمیں ثالث بنا لیا جی. پاکستان کی بھائی آواز گئی ہے بلند ہوئی ہے چلے اچھی بات ہے لیکن آپ نے عوام کو تو ظلم اور مہنگائی کی چکی میں پیس دی ہے. یہ ثالث ہوتا ہے؟ آپ اپنے تو کم از کم اپنا گھر کا تو خیال کریں. وہ کہتے ہیں ڈینڈ بھی ایک گھر چھڑ دیں دیے. آپ اپنے گھر پیٹرول لے کے آئیں آپ کو کوئی امریکہ منع کرے گا؟ اس وقت آپ ثالث ہیں. آپ ایران سے 10-15 جہاز منگوا لیں. ایران بھی دینے کو تیار ہے امریکہ بھی منع نہیں کرے گا. لیکن نہیں آپ کہتے ہیں جی امریکہ کہیں بس نو نہ کر دے کوئی ناراض نہ ہو جائے اور یہ ہے وہ ہے. یہ سب ایسے ہی سر جی افسوس کی بات ہوتی ہے. جب یہ نااہلی حکومت کی بھی سامنے آتی ہے نا تو ہمیں بڑا ہی دکھ ہوتا ہے کہ بھئی اب ہم کدھر جائیں. ٹھیک ہے تو یہ امریکہ اور کہ یہ بہانے غلط ہیں. چین نے اب گارنٹی دے دی ہے. ایران بھی اب خوش ہو جائے. چین نے ایران کو گارنٹی دی ہے کہ اگر امریکہ دوبارہ حملہ کرے گا تو میں ذمہ دار ہوں. میرا خیال ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ادھر ہی بات ختم کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے. ادھر اس بات کو گول کر دینا چاہیے. اچھا جی اگلی خبر یہ ہے پاکستان نے آج یہ کہا ہے کل بھی ویسے شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہم نے پہلے ایٹمی قوت بنے ہیں اب ہم معاشی قوت بھی بن رہے ہیں. اللہ کرے بن جاؤ بھائی خالی گلاں دے نال تے نہیں بن سکتے تسی. اور آج یہ بھی بیان آیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جو چین کے ساتھ جو پاکستان کا کاروبار ہے اس کو ہم دگنا چگنا کرنا چاہتے ہیں. ساتھ بسم اللہ کرو. کہاں چین نے منع کیا ہے؟ سارا پہلے سی پیک وغیرہ بھی چین سے ہی ہو رہا ہے نا چین سے ہی ہو رہا ہے. تو آپ اس کو کریں بالکل کریں. تو اس کے بعد سر جی آئیں آپ لوکل خبروں کی طرف. ابھی یہ خبر چل رہی تھی کہ جو دیکھیں نا بجلی کتنی مہنگی ہے. ہماری تو ویسے کوئی چیز بھی سستی نہیں ہے. سولر انرجی لگی ہے لوگوں نے کچھ سکون 15-20 لاکھ روپیہ لگا کے سولر انرجی لگائی ہے لیکن وہ عدم تحفظ کا شکار ہو گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی روز کہتے ہیں کہ جی یہ نیٹ میٹرنگ بند کر رہی ہے حکومت. پھر کہتے ہیں جی کہ نئے سولر کے اوپر ٹیکس لگا رہی ہے حکومت. لوگوں کی جان نکالی ہوئی ہے انہوں نے. اور پھر لوڈ شیڈنگ کدھر ہوتی ہے؟ پہلے یہ بجلی 35 روپے بجلی یہ سولر والوں سے لے رہے تھے تو وہ کام کرتے کرتے 10 روپے پہ آ گئے. اپنا یونٹ 45 روپے کا اور جو ہم بجلی سولر سے بنا رہے ہیں وہ 10 روپے کی. حکومت اس طرح کاروبار کرتی ہے عوام کے ساتھ؟ حکومت جو ہوتی ہے عوام کی خدمت کے لیے آتی ہے. سرو ٹو دی پیپل فار دی پیپل بائی دی پیپل. یہ جمہوریت ایسا طرز حکومت ہے. ڈیموکریسی بائی دی پیپل فار دی پیپل ٹو دی پیپل. تو آپ اس کو جناب بالکل ہی غلط استعمال کر رہے ہیں. اور سارے ہمیں روز فون آتے ہیں سولر والوں کے کہ سر جی حکومت کی پالیسی بتاؤ. ہم لگا دیے ہیں اب ہم پریشان ہیں ہم لگائیں یا نہ لگائیں. تو یہ بات بھی حکومت اس کے اوپر بھی عوام کو تحفظ دے اور عوام کا عدم تحفظ ختم کرے. اگلی خبر سر جی خبر یہ آئی ہے آج پی ٹی آئی کی طرف سے. وہ کہہ رہے ہیں بانی کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی. اچھا اب حکومت کہتی ہے جی بانی کی آنکھ ٹھیک ہے اور جو اس کے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں جی بانی دی آنکھ خراب ہے. اگر مسئلہ انسانی زندگی کا ہے نا تو آپ اس کی بہنوں سے ملاقات کروا دیں اس کی فیملی سے ملاقات کروا دیں کہ وہ کیا صورتحال ہے. کیونکہ اگر اس ملاقات نہ کرائی آپ نے اور عمران خان کو اگر کچھ ہو گیا تو یہ سارا مدعا جو ہے حکومت کے اوپر آئے گا. تو ہم عمران کی بہنوں کو بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ بھی لکھ کے دے دو کہ باہر سیاسی بیان نہیں دو گے. آپ لکھ کے دے دو. یہ ہر منگل کو آپ نے ڈگڈگی بجانی ہوتی ہے آ جاتی ہیں آپ تینوں بہنیں. آپ لکھ کے دیں ہم کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے. ویسے بھی عمران کہتا ہے جی میری بہنیں تو غیر سیاسی ہیں. تو آپ لکھ کے کیوں نہیں دیتے؟ لکھ کے دیں پھر ہم آپ کے وکیل بنیں گے سارے. بہنیں لکھ کے دیں. ہم کیوں پابندی کیوں لگی تھی آپ کو پتہ ہے؟ پابندی لگی تھی کہ جب یہ عمران خان کی جو عظمیٰ بہن ہے نا وہ عمران کو ملنے گئی
اور باہر میڈیا کے سامنے آ کے بیان دیا کہ جو عاصم منیر ہے وہ ذہنی مریض ہے. تو بھائی وہ اقتدار میں ہے, کوئی اقتدار والا آپ کو یہ کہہ سکتا ہے؟ برداشت کرے گا کہ آپ اس کو ذہنی مریض کہیں؟ اور وہ بھی فیلڈ مارشل کو, جس نے حال ہی میں انڈیا کو شکست دی ہے. اگر آپ تعریف نہیں کر سکتے تو چپ تو رہ سکتے ہیں نا, چپ تو رہیں آپ. لیکن نہیں سر جی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو مرن دا شوق بھی. حکومت بھی اگر زیادتی کر رہی ہے, ملاقات نہیں کران دے رہی, تو ان کی طرف سے بھی کمی نہیں ہے. اس لیے یہ ڈگڈی بھی بج رہی ہے. آپ لوگ جو ویڈیو ہماری دیکھتے ہیں, آپ میسج کریں عمران کی بہنوں کو کہ بھئی آپ لکھ کے دے دو, ہم سیاسی بات نہیں کریں گے. سیاسی بات گوہر کریں, اسد کیسر کرے, اچکزئی کرے, ناصر عباس کریں, وہ آپ نہ کریں, آپ تو ویسے بھی غیر سیاسی ہیں. لیکن نہیں سر جی, یہ بات وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے, ہم نہ باز آئیں گے محبت سے, یہی والی بات ہے بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. ابھی میں ایک فنکشن میں جا رہا ہوں, اور ابھی آج میں نے نئی ہائی کورٹ جو نئی بلڈنگ بنی ہے نا, اس کی بھی ایک ویڈیو بنائی ہے, وہ آپ دیکھیں. آپ کو نئی ہائی کورٹ, پرانی ہائی کورٹ جنہوں نے دیکھی ہوئی ہے نا 2 منزلہ, وہ اب پیچھے رہ گئی ہے. جو نئے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں وہ 10 منزلہ بلڈنگ بن گئی ہے. تو ویسے دیکھیں آپ کو کیسی لگی ہے, یہ بھی آپ بتائیں. تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم. یہ دیکھیں جی, آج جمعہ ہے تو یہاں ہائی کورٹ میں چھٹی ہے, لیکن تھوڑا صفائی وغیرہ آپ دیکھیں کتنی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی نئی بلڈنگ ہے, اوپر تک جاتی ہے. اور یہ 10 منزلہ بلڈنگ جو ہے نا, یہ بنی ہے, بہت نئی بلڈنگ بنی ہے. تو یہ اب لاہور ہائی کورٹ جنہوں نے کوئی سال بعد جو آئیں گے نا, وہ کہیں گے یار ہے کی جتھے وہ ایڈی اونچی. ٹھیک ہے سر جی. تو یہ نیا جوڈیشل کمپلیکس بنا ہے, بڑا زبردست بنا ہے. اور صفائی بھی آپ کو تھوڑی نظر اس لیے آ رہی ہے کہ آج چھٹی بھی ہے. ویسے صفائی ادھر رکھتے ہیں, یہ صفائی بھی آپ کو اعلیٰ نظر آئے گی. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کو میں ادھر سے انٹری دکھاؤں, یہ والی, یہ ٹھیک ہے سر جی. یہ نظر آ رہی ہے, یہ ایسے یہ اوپر تک چلو 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 بہت زیادہ. اور ادھر کی بھی آپ کو دکھاؤں, یہ اب اصل ہائی کورٹ ہی یہی ہو گئی. یہ پرانی بلڈنگ ہے تو سر جی یہ ہے, یہ تو ویسے ہی دب گئی ہیں. یہ بھی 8-10 منزلہ ہے, اور یہ بھی 8-10 منزلہ ہے.